میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبرى میں 11491، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے. اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا، کدھر ابو بکر؟ حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو 2 بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا، اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہوں نے کہا پڑھو انہوں، بول رہا ہے اے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے، اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم. تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علیزئی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے، انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا، اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے، انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت.